الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. اے پیغمبر کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں. وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ آیت نمبر 158 جس کا نصف حصہ میں نے تلاوت کیا اور ترجمہ میں پیش کیا ہے، یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے ایک سے زائد مرتبہ تلاوت کی جا چکی اور پوری آیت پڑھی جا چکی ہے اور ترجمہ میں. پچھلے جمعے میں اور اس سے پچھلے میں یہ آیت اور اس سے پچھلی آیات کے تلاوت کرنے کی غرض و غایت بتائی جا چکی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کئی ہفتوں تک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کے مرتبہ مقام کے بارے میں جو معروضات پیش کی گئیں، تو آخر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس کا سبب وہ بڑا پروگرام تھا، وہ عظیم مشن اور پیغام تھا جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. اس سے پہلے مختلف مجلسوں کے اندر یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جا چکی ہے کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کا باعث اس سے حاصل ہونے والا فائدہ وہی پیش نظر ہوتی ہے. دنیا کی اشیاء کو لے لیں،
ان میں سے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ امت آخری امت جس کے افراد میں میں اور آپ بھی ہیں، اس کے سر پر بھی خالق کائنات نے ایک فضیلت کا تاج رکھا ہے، اور یہ فرمایا کنتم خیر امتن، خیریت کا تاج جو اس امت کے سر پر رکھا ہے، اس لیے تو نہیں رکھا کہ اس کی شکل و صورت پہلی امتوں سے زیادہ خوبصورت ہے یا قد کاٹ کے اعتبار سے پہلوں سے بڑے ہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، پہلے بڑی بڑے قد قامت والے لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی زور اور قوت زیادہ ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ اس کی عقلی قوتیں پہلوں سے زیادہ ہیں۔ سمودیوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کانوا ینحتون الجبال، پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے آثار اور باقیات جہاں بھی ہیں تو انسان کو برتا حیرت میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور سائنس بھی اتنی ترقی کر گئی ہے اور تعمیرات اور تمام شعبہ زندگی میں لوگوں نے ترقیاں کی ہیں، لیکن آج بھی ہزاروں سال پہلے گزرنے والی قوم جو ہے اس کے تعمیرات کا جو فن ہے وہ انسان کو حیران کرتا ہے۔ تو اس امت کی عقلی قوتیں اور کاریگریاں بھی ان سے زیادہ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے یہ تاج نہ قوم ہود کے سر پر رکھا گیا، نہ سمودیوں کے سر پر، نہ قوم لوط کے سر پر، نہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سر پر، نہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی قوم کے سر پر، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حتی جو بھی دنیا میں اللہ کے پیغمبر آئے کسی نبی کی امت کے سر پر یہ تاج نہیں رکھا گیا جو اس آخری نبی کی امت کے سر پر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ ساتھ ہی قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے، تم سب سے خیر امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، جس طرح آخری پیغمبر پوری انسانیت کے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے، آخری نبی کی جو امت ہے یہ خیر امت تبھی ہے کہ اس کا مشن بھی پوری دنیا کی بسنے والے انسانوں جو ہیں ان کی ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے۔ تو جس چیز کا کام بڑا ہوتا ہے پھر اسی نسبت اس کا نام بھی بڑا ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کے نبی اور رسول تھے جس طرح انبیاء سابقہ گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن آپ کو سب سے اونچا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ سابقہ انبیاء خاص علاقوں، قوموں، طبقوں، قبیلوں کے لیے ہوتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، اور پھر پوری انسانیت انہی کے زمانے کی نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والی دنیا میں جو انسانیت ہے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس کا کام اتنا بڑا ہے پھر اس کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو عرض یہ میں نے کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت، جن کا مرتبہ اور مقام مسلم ہے، صرف انسانوں کے سامنے نہیں، غیر انسانی مخلوق بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتی رہی ہے۔ اس سے پیچھے میں کچھ مثالیں پیش کر چکا ہوں، پتھروں کی بھی، لکڑی کے ستون کی بھی، حیوانات کی بھی۔ ہمارے پاکستان میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کراچی میں گزرے ہیں اور جن کے لائق فرزند مولانا مفتی تقی عثمانی اس وقت وہ عالمی شہرت کے مالک، مجلس فقہ اسلامی پوری دنیا کے سکالر اور بڑے بڑے علماء اور فقی جو ہیں ان کی ایک جمعیت ہے، ایک مجلس ہے
ایک تنظیم ہے، اس کے وہ نائب صدر تھے، مولانا تقی عثمانی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیوی تعلیم بھی ان کی ہے، کئی کتابیں ان کے انگلش میں ہیں، اور دینی تعلیم بھی ہے، ان کی کئی کتابیں عربی میں بھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں جو اردو زبان کے اندر بھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علوم القرآن. ان کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی ہے، اور زمانہ حال کی جو تفاسیر ہیں کئی پہلوؤں سے عوام الناس کے لیے بہت مفید، بلکہ قانون دان طبقے کے لیے بہت مفید. وکلاء حضرات زیادہ سے خریدتے ہیں کہ فقہی مسائل کا استنباط بہت کیا گیا ہے اس تفسیر میں، اور ہے بھی آسان. اس کا مقدمہ لکھا ہے ایک کتاب علوم القرآن. خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ارادہ ظاہر کیا تھا لیکن لکھ نہیں پائے تھے، اور ان کے لائق فرزند مولانا تقی عثمانی جو عمر کے لحاظ سے شاید ان کے صاحبزادوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے ابا مفتی صاحب کی یہ خواہش ہے کہ مقدمہ علوم القرآن لکھا جائے، تو انہوں نے والد کی خواہش کو سامنے رکھ کر خاموشی کے ساتھ کام شروع کر دیا اور لکھنا شروع کر دیتا. کہ کتاب لکھی اور تقریباً 300-400 صفحے کی کتاب ہے، بہت شاندار. جزوی طور پر میں نے مطالعہ کیا ہے، بہترین کتاب ہے. اس کے پیش لفظ میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بڑی شاندار تقریر لکھی ہے، اور ان کے والد گرامی مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ میری خواہش تو تھی لیکن میں لکھ نہیں پایا، اور اب تو میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں اور کئی عوارضات اور امراض کا شکار ہوں، لیکن میں اپنے صحت کے زمانے میں بھی اگر لکھنا چاہتا تو ایسی کتاب نہ لکھ سکتا. مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان جو صدر مفتی دارالعلوم دیوبند بھی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے سے اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ہوں، لیکن صحت کے زمانے میں بھی اگر یہ کتاب لکھنا چاہتا تو ایسی کتاب نہ لکھ پاتا. اس کی 2 وجوہ لکھی انہوں نے. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو انگریزی زبان سے بھی پورا درک حاصل ہے، اور انہوں نے انگریزی علوم کا جو ذخیرہ چھان مارا ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، ان سے بھی استفادہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنی محنت انہوں نے کی اتنی محنت میں نہ کر سکتا، اور واقعتاً بڑی بے مثال کتاب ہے. اور یہ کر رہا تھا اس امت کے سر پر جو فضیلت کا تاج رکھا گیا ہے، اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس میں شک کوئی نہیں ہے. یہ کسی غلو عقیدت کی بنا پر میں بات نہیں کر رہا ہے، جذباتیت میں انسان کسی اپنے کی تعریف کرتا رہتا ہے، میری عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بے حقیقت اور بے سند بات انسان کرتا رہے. مجھے اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ میں بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا، بالکل، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو. یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کی دیا ہوا ایک مزاج ہے، لیکن جس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کا اظہار اور اقرار کیے بغیر بھی میں نہیں رہتا، چاہے کسی دوسرے کو تکلیف کیوں نہ ہو. اسی ممبر پر بیٹھے ہوئے کئی سال پہلی بات، جناب ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا، اور صحابہ اکرام کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے بڑے بڑے لیڈر یہاں صف میں موجود تھے. غالباً میاں طفیل صاحب مرحوم بھی تھے، اس وقت کوئی پروگرام تھا یہاں سیاسی، اور سید اسد گیلانی مرحوم بھی تھے، اور بہت سارے.
تو صحابہ کا تذکرہ کرتے وقت میں نے برملا صاف کہہ دیا، مولانا مودودی کی دینی خدمات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا کام پبلک میں اندر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں انہوں نے کام کیا، اس کا برملا اعتراف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب کے اندر جو بعض صحابہ کرام پر تنقید نکلی ہے، سیدنا عثمان ہیں، حضرت عمرو بن العاص ہیں، دیگر صاحب، ان کے ساتھ شدید اختلاف ہے اور کوئی وجہ تعویل کے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے اور مولوی نے کہہ دیا تو میں بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا، نہیں، میں نے اصل کتاب دیکھی ہے کہ جہاں سے مولانا مودودی نے وہ روایات لی ہیں، اس کے دائیں بائیں دیکھا تو اس میں صحابہ کی مدح موجود ہے، کانٹے چن چن کر تو اکٹھے کر دیے اور جو پھول تھے وہ چھوڑ دیے۔ تو مولانا مودودی کی ساری خوبیوں کا اعتراف، جتنی ان کی دینی خدمات، اللہ ان کو قبول فرمائے، لیکن جو صحابہ پر تنقید نے، خدا بند خصوص ان کی لفظوں معاف فرمائے، اس کی تعبیل نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگ مودودی صاحب کی خوبیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ بڑی بددیانتی ہے۔ 1970 کی جو تحریک تھی، تحریک سے مراد قطب نبوت نہیں، سیاسی تحریک، اس مغربی پاکستان کے اندر ایک تنظیم جو ایک سیلاب بن کر آئی، پہچان گئے ہوں گے آپ، سب کا صفایا کر دیا، بھٹو مرحوم کی تنظیم پیپل پارٹی، اس وقت اس کے مد مقابل دیگر جماعتیں بھی تھیں، جماعت اسلامی بھی تھی۔ آپ حضرات کو سب معلوم ہوگا، جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ لوگ وہ جانتے ہیں، جو کم عمر نوجوان ہیں وہ نہیں جانتے۔ میں اس وقت جامعہ شریفیہ میں پڑھتا تھا، تو میں نے لاہور کی سڑکوں پر یہ باتیں، یہ نعرے بھی سنے، 100 یہودی ایک مودودی، یہ بکواس بھی لوگ کرتے تھے۔ تو مولانا مودودی ایک بڑی شخصیت تھی، اور وہ ایک ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو صرف پاکستان کو، عالمی شہرت کا مالک تھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اس کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے باہر بھیجا، اس کی وجہ سے ان کا اعتراف تھا، اور یہ بڑی خوبی تھی۔ لیکن کچھ غلطیاں ان سے ایسی ہو گئیں، اللہ انہیں معاف کر دے، اور ان غلطیوں کی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ ایسی غلطی مولانا مودودی کریں تب معاف نہیں کیا جا سکتا، کوئی دیوبندی مولوی کرے تب معاف نہیں کیا جا سکتا، کسی اور پارٹی کے کرے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جرم جرم ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، صحابہ سے بڑا نہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک مرض یہ پیدا ہو، یہ اکابر 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 نے یہ لکھا ہے، صحابہ سے بڑا اکابر کون ہے؟ کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جس کی دینی خدمات ہیں اس کا برملا اعتراف ہے۔ میں حرم شریف کے صحن میں بیٹھا تھا، 1980 کی بات ہے، پہلے حج پر جو اللہ نے وہاں حاضری نصیب فرمائی، تو اس وقت اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح ناشتہ کرنے کے بعد حرم میں آ گیا، اکیلا تھا، تو صحن مطاف میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نہ کرے، اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے، اس پر بھی خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صرف بیٹھا دیکھتا رہے، ایک پل کے اندر 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں وہاں۔ 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور 20 صرف بیٹھ کر دیکھنے والے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں تو خیر سراپا معصیت و گناہ ہوں، وہاں جا کر بیٹھ گیا، ارادہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں تلاوت شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ حرم شریف میں مجھے بیٹھ کر تلاوت کرنے کا یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک نشست میں نے 18 پارے پڑھے تھے۔ یہ اس جگہ کی برکت ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت جوان، اس نے عرب توب پہنا ہوا، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی تھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، دور سے چلتا دیکھ رہا مجھے، میری داڑھی دیکھی، شاید ہونے کا کوئی پاکستانی بیٹھا ہے، شاید اس کو کچھ دین کی سوجھ بوجھ ہو۔ تو آ کر میرے پاس میں سلام کر کے بیٹھ گیا،
میں نے اس سے پوچھا کہاں سے تشریف لایا؟ کہنے لگے میں قطر سے آیا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ وہاں قطر یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ طالب علم تھا، بڑا خوبصورت چہرہ اس کا۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کون سے شہر سے؟ میں نے کہا لاہور سے۔ عربی میں بات ہو رہی تھی۔ تیسرا سوال اس نے کہا حل تعرف الاستاذ المودودی؟ آپ استاد مودودی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا آپ استاد مودودی کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے یونیورسٹی کی نصاب کی کتابوں کے اندر بعض ان کی کتابیں شامل ہیں، اس نے سب جانتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی کا کمال تھا کہ وہ اب جو کچھ انہوں نے لکھا پھر ان کو ایسا آسان کر کے لکھا کہ دوسرے ملکوں کے اندر تعلیمی اداروں کے جو بڑے تھے وہ ان کتابوں کو اس میں نصاب میں شامل کرنے مجبور ہو گئے۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، حالانکہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ مولانا مودودی مفکر تو بڑے تھے لیکن اتنے بڑے عالم نہیں تھے جتنے بڑے عالم اس پاکستان میں اور گزرے ہیں۔ کوئی جماعت اسلامی سے متعلق ہو تو ناراض نہ ہو، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس لائن کا آدمی ہوتا اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جس پائے کے عالم لاہور کے اندر مولانا ادریس کاندھلوی گزرے ہیں، مفتی جمیل احمد تھانوی گزرے ہیں، مفتی محمد حسن رحم اللہ گزرے ہیں، مولانا رسول خان صاحب گزرے ہیں، دینی علوم میں وہ مقام مولانا مودودی کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلو سے ان کو بڑی شہرت دی تھی۔ جو کچھ لکھا انہوں نے بڑا خوبصورت کر کے لکھا، ان کی غلطیوں سے ایک سائڈ، جو غلطیوں نے کی ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو لکھا بڑا خوبصورت کر کے لکھا، اور اتنا لکھا کہ اگلے کو اپیل کرتا رہا۔ اردو زبان میں اتنا خوبصورت کر کے انہوں نے لکھا کہ اس پائے کی پرکشش تحریر کسی اور کی نہیں تھی۔ یہ اللہ نے ان کو ایک کمال عطا کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایسا طبقہ اپنے ارد گرد جمع کر دی جو انگریزی زبان اور عربی زبان کے ماہرین تھے، ان سے پھر اپنی تحریروں کو دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے باہر بھیجا اور وہاں مقبولیت پیدا ہو گئی اور شہرت بھی ہوئی۔ تو میں نے پھر اس نوجوان سے یہ پوچھا کہ آپ اس کے علاوہ کس کو جانتے ہیں؟ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہوا تو کہنے لگے السید علی الندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی کو جانتا ہوں، وہ ہندوستان میں تھے۔ اور مولانا ابو الحسن ندوی بھی ایسے ہی عالم تھے جو جدید اور قدیم علوم کے فاضل تھے، انگریزی زبان کے بھی ماہر تھے اور عربی کے بھی بہت ماہر تھے، اور عربی ایسے لکھتے تھے کہ شاید عرب لوگ بھی اسے نہ لکھیں۔ ان کی ایک کتاب جو اب دینی مدرسوں میں جو طالبات ہیں ان کے نصاب میں شامل ہے، قصص النبیین، 5 حصوں میں کتاب ہے۔ الحمدللہ مجھے کئی سال پہلے اس پوری کتاب کا ترجمہ لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دنوں میں بیمار تھا اور وہ کتاب چھپ چکی ہے، بازار ملتی ہے۔ اس میں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لکھا انہوں نے، 300 صفحے کتاب ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا اور بڑا خوبصورت اس پر میں نے حاشیہ بھی لکھا ہے اور اس کو اہل علم سراہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو انہوں نے ابو الحسن علی ندوی کا نام لیا اس واسطے کہ ان کی کتابیں عرب دنیا میں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان سے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے اندر گزرے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ عرب دنیا یا مسلم دنیا جہاں کہیں بھی ہے ان کی زبانوں کے اندر اپنی تحریریں جو ہیں منتقل کی جائیں۔ یہی وجہ کہ بڑے بڑے علم کے آفتاب و مہتاب جو ہے صرف ہندوستان میں پہچانیں گے، باہر کی دنیا ان سے ناواقف رہی ہے۔ بات یہ چلی تھی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں شک کوئی نہیں کہ سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے ایسے باکمال لوگ نہیں گزرے جیسے اس امت میں۔ میں پوری طرح تفصیل سے تو نہیں جانتا لیکن جتنا مجھے معلوم ہے اور ان کے لٹریچر کو میں جانتا ہوں، کچھ میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں بھی، تو سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے ایسا کوئی شخص نہیں گزرا۔ حدیث پاک پر جو کام کیا ہے اس امت نے، اس کی مثال سابقہ امتوں سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی نبی کے امتی نے اس نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں،
لیکن کوئی عیسائی میدان میں آ کر یہ کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث، ان کے ملفوظات یا ان کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہیں کسی نے محفوظ کی ہوں، یہ شرف اس امت کا نصیب ہوا۔ اور اسلامی تاریخ پر جو کچھ جتنا کچھ اس امت نے لکھا ہے، اس کی بھی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شاگرد علامہ ذہبی 35 جلدوں میں انہوں نے تاریخ الاسلام لکھی ہے، میرے پاس ہے موجود۔ پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی اس امت کے اندر جو بڑے بڑے اہل علم گزرے، اس کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء کتاب، وہ بھی 24 جلدوں کے اندر، جن بڑے بڑے فاضلین جو دنیا میں گزرے ہیں۔ علامہ ذہبی نے اتنا کام کیا ہے تاریخ کے مختلف شعبوں پر کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، جن کتابوں کو گننا میں مشکل ہے۔ میں تو ایک ایسا طالب علم ہوں کہ جو ہر وقت اسی کام میں، میرا اور کوئی کام تو ہوتا نہیں، نہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، یہی کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ لیکن بہت سارے آپ اپنے مولوی صاحبان جو آپ کی مساجد کے ہیں، ان سے پوچھیں تو اول تو نام نہیں معلوم ہوگا، اور نام معلوم تو کام نہیں معلوم ہوگا کیا 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 انہوں نے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کمال عطا فرمایا۔ پھر اس امت کو خدا بند قدوس نے یہ نعمت بخشی ہے کہ اپنے نبی کی ہسٹری اور سیرت کو جس تفصیل کے ساتھ اس امت نے محفوظ رکھا ہے، اس کی بے نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کا عیسائی آ کر بڑے سے بڑا آ کر وہ کتاب پیش کرے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی یہودی پیش کرے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کسی اور پیغمبر کے بارے میں، نہیں۔ تو اس امت کو جو خیر اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اس امت کے اندر کمالات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا سارے دوستوں سے، ہماری یہ مجلس جو ہے تقریر کی نہیں ہوتی، باہمی تبادلہ خیال کی ہوتی ہے۔ میں آپ سب دوستوں سے، آپ سب کے سب اللہ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ جہاں دیدہ بھی ہیں، فہمیدہ بھی ہیں، اور دنیوی علوم کے فاضل ہیں۔ یقیناً ایسے بہت سارے ہوں گے جو مطالعے کے شوقین بھی ہوں گے۔ میں تھوڑی سی ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے مطالعے میں کچھ کتابیں ضرور رکھا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، آپ کا اپنا گھر جو ہے اس کی روشنی سے منور ہوگا۔ آپ گھر کے اندر باتیں کریں گے خواتین سے، بچوں سے، اور اپنے حلقہ احباب میں آپ باتیں کریں گے۔ وہ وقت جو ٹی وی دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں، وہ وقت جو موبائل اور اس کے نیٹ پر ضائع کرتے ہیں، اس میں وہ کتابیں خاص طور پر اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ، اور اگر کتاب خود ذاتی طور پر معلوم ہے تو رہے قسمت، نہیں تو جس عالم کے علم اور اس کی دیانت پر اعتماد، اس سے پوچھ کر کہ میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، مجھے کتاب بتائیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے کہاں تھے اور پھر کہاں ہوں گے۔ اور یہ مطالبہ قرآن کا بھی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات اہل ایمان کے اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے ان کے، یعنی جسم ہمارا بالکل ہمارے ساتھ ہی ہے، اس کی پہچان اتنی نہیں ہونے چاہیے جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ جس قدر رسول اللہ سے آپ کا تعلق ہوگا، اس کو آپ محسوس کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، خدا ہمیں سچا تعلق نصیب کرے۔ خدا کی قسم دنیا میں پرسکون گزرے گی، موت بھی بڑی باعزت ہوگی، قبر کی زندگی بڑی شاندار ہوگی، اور محشر کے میدانوں کے اندر بھی وہ قرآن کی آیت کے مطابق تحبرون، اللہ فرمائیں گے ہم تمہاری آؤ بھگت کریں گے۔ اہل ایمان جو سچے ہوں گے، اللہ نے اعلان کر دیا پہلے قرآن میں، ہم ان کی بڑی آؤ بھگت کریں گے۔ یعنی اس امت کے جو اہل ایمان مخلص لوگ ہیں، وہ مہمان بن کر جائیں گے، خالق کائنات ان کے میزبان ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو
ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ میری اس گزارش کو نظر انداز نہیں کریں گے، مطالعے کی عادت ڈالیں، اور مطالعے کی عادت نہ ہونے کے سبب سے نا بہت ساری چیزیں، یعنی ہمارے گھر کے اندر ایک چیز موجود ہے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہیں سے حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ہے جس فارسی کے ایک شاعر کہتا ہے، یک سبد پر نہ ترا بر فرق سر، تو ہمیں جوئی لبے نہ در بدر۔ تجھے بھوک لگی ہے، روٹی کی تلاش میں ہے، اور روٹیوں کو ٹوکرا تمہارے سر پر رکھا ہوا، اور تو گلی گلی پھر کر لوگوں سے روٹی مانگ رہا ہے۔ تمہارے بھوک کا علاج تو تمہارے سر پر موجود ہے۔ ہماری کم علمی کا علاج، ہماری بے خبری کا علاج ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، اور پھر دائیں بائیں ہم للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں پوری طرح آگاہی اور واقفیت نہ کرا دی گئی ہو، لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ باہر نکل کر آنکھیں بند کر لیں، اندھیرا ہی ہے۔ اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ وہ تو ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، ہم نے آنکھیں بند کر رکھی۔ یہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کسی معتبر ترجمے کے ساتھ روزانہ کریں۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیں دوستو، یہ میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے بعد میں۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بس جتنے دن بھی ہیں اس کو فائدہ اٹھا لیں، دوبارہ نہیں اللہ بھیجیں گے۔ اور پتہ کسی کے پاس نہیں کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، گارنٹی کسی کے پاس نہیں، نہ جوان کے پاس ہے، نہ بوڑھے کے پاس ہے، نہ بچے کے پاس ہے۔ جو سانس مل رہے ہیں، جو مہر مل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جو زبان بخشی ہے، اس زبان سے ذریعے دوسروں کی بھلائی کریں۔ اس میں گھر کے لوگ سب سے پہلے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا مطالبہ ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بات چلی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عالمگیر ہے کہ جب ان کا ذکر چھیڑا جاتا تو پتہ نہیں کتنے پہلوؤں پر گفتگو ہو جاتی۔ بات چلی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اور وہ مقام ویسے نہیں، اس پیغام کی وجہ سے۔ وہ پیغام یہ، قل یا ایھا الناس، میرے لاڈلے حبیب اعلان فرما دیجئے، ایھا الناس، دنیا بھر کے انسانوں، ساری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا بھیجا ہوا، وہ اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ سب سے پہلے تو اپنی حیثیت بتا دی، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عام انسان نہیں، دنیا کے کسی انسان کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں، کسی حکومت کا بھیجا ہوا فرستادہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے، ان کے نمائندے بھی اتنے بڑے ہیں، ان کے رسول بھی اتنے بڑے ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ اللہ کون؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ زمین میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، آسمانوں میں بھی اسی کا آرڈر چلتا ہے، وہاں بھی کوئی اور اپنا آرڈر چلانے والا نہیں، نہ زمین میں دوسرا کو حکم چلانے والا۔ سورج بھی اسی کی مرضی سے نکلتا ہے، چاند بھی اس کی مرضی سے نکلتا ہے، ہوائیں بھی اس کی مرضی سے چلتی ہیں، سردی بھی اس کی مرضی سے آتی ہے، گرمی بھی اس کی مرضی سے آتی ہے۔ اس دھرتی پر کوئی ایک ذرے کے اندر دوسرا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ وہ ذات کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ میرا مشن، میرا پروگرام جو مجھے دے کر بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔
قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی شان یہ بیان ہوئی ہے. میں بتا دیتا ہوں قرآن کی آیت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہی سعادت نصیب فرمائے. سورہ انفال 8ویں نمبر کی سورت ہے. اس کے بالکل شروع میں اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین، یقین جانو ایمان والے وہ لوگ ہیں. اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے ہم نے. ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو اللہ کی عظمت کا نقشہ ان کے دلوں پر اس طرح بیٹھتا ہے کہ ڈر جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کی اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان مومنوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ قرآن سن کر اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان اور بڑھ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایک طرف مومن کی شان یہ ہے، دوسری طرف میں غیر مومن کی حالت بتا دوں قرآن کی زبان سے. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 72 ہے سورہ حج کی. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھنا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں کھول کھول ان کو سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم کافروں کو دیکھو گے ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، ناگواری آ جاتی ہے، قرآن سننا نہیں چاہتے. ہمارے استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، افسوس کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہمیں یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے. پنجابی ٹھیٹھ پنجابی کافراں نو وٹ چڑھ جاندا، ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے. میں تو پنجابی تھی سمجھتا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بات آپ حضرات تو بہتر سمجھیں گے. کافراں نو وٹ چڑھ جاندا. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات تم دیکھو گے. کافر قرآن سن کر ناخوش ہوتا ہے اور مومن قرآن سن کر خوش ہوتا ہے. اللہ آپ کو یہی صفت عطا فرمائے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان کے ساتھ یہ بتا دیا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا رسول ہوں جس کے قبضہ قدرت زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. اور میرا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. جس دن مسلمان، آج کا مسلمان لا الہ کو سمجھ گیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن میرے سامنے ہے، پھر ساری دین کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ کوئی مبالغہ سے بات نہیں کر رہا. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، اگر میں یہ کہوں کہ 99% مسلمان نظریاتی مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں کہ لا الہ کو نہیں سمجھتے، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو. کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں بڑے محبت سے، شوق سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتے نہیں. یعنی اس میں جو کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے الہ. الہ کو نہیں سمجھتے. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوموں کا جھگڑا صرف لفظ الہ پر ہوا، کوئی اور جھگڑا نہیں تھا. اگر پچھلے نبیوں کی ہسٹری معلوم نہیں، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن سے پوچھئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بگاڑ جو بگڑتے تھے لفظ الہ پر. آئیے میں بتاتا ہوں قرآن کریم سے. 23واں پارہ
سورہ صافات اور سورہ صاد، یہ آگے پیچھے دو صورتیں ہیں، ان کو دیکھیے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 نمبر بتا رہا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یستکبرون، تو اس وقت بگڑ جاتے تھے، اکڑ جاتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ جھگڑا صرف الہ کا تھا۔ سارے دوست میری اس بات پر توجہ فرمائیں، کبھی کسی نبی کے ساتھ قوم کا جھگڑا اللہ کی ذات کے منوانے میں نہیں ہوا۔ اللہ کو ہر زمانے میں لوگ، ہر مشرک، ہر کافر مانتا تھا اور مانتا ہے آج بھی۔ آپ کا ہندوستان کا ہندو اللہ کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ سکھ نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے۔ دنیا کے ہر قوم اللہ کو مانتی ہے۔ جھگڑا نبیوں کے ساتھ اللہ ہونے پر نہیں تھا، الہ پر تھا۔ اس لیے آپ کے کلمے میں یہ نا، لا الہ الا اللہ، الہ کوئی اور نہیں، اللہ ہی الہ ہے۔ قوموں کا جھگڑا الہ پر تھا، اللہ کی ذات میں نہیں تھا۔ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، اور جو حضرات کسی حدیث کی کتاب کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشرکین ابو جہل بڑا سرغنہ تھا، بڑا چودھری تھا مکہ کا۔ وہ باقاعدہ اسی طرح طواف کرتا تھا جس طرح میں اور آپ طواف کرتے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے بیت اللہ کا طواف۔ اور آپ طواف کرتے وقت شروع کرنے سے پہلے تک لبیک اللہم لبیک پڑھتے جاتے ہیں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ پھر آگے آپ پڑھتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہتیں اللہ تیری ذات کے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابو جہل کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ متفق تھا۔ لا شریکہ بھی کہتا تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں موجود ہے۔ لا شریکہ کہتا تھا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے پھر ڈنڈی مارتا ان الا شریکن ہوا لک، الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، البتہ وہ شریک ہے تیرا جو تیرا ہی ہے، جن تیرا ہی بندہ ہے، تملک، تو اس کا مالک ہے، اس کے ہر چیز کا مالک ہے، یعنی وہ تیری ملکیت میں ہے لیکن ہے وہ تیرا شریک۔ تو نے کچھ اختیارات اس کے حوالے کر رکھے، تو نے کچھ ذمہ داریاں اس کے حوالے کر رکھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے شروع میں شرک، اس کی حقیقت شرک پر جو تفصیلی بات کی ہے، اس میں شاہ صاحب نے اس بات کو بڑا کھولا ہے کہ جس طرح، مثال دے کر شاہ صاحب نے کہ جس طرح ایک مرکزی حکومت اپنے مختلف صوبوں، مختلف علاقوں کے کچھ ذمہ دار مقرر کرتی ہے، آج کی زبان میں گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ایک مرکزی حکومت ہے، ایک صوبائی حکومت ہے، تو ان علاقوں کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ مرکزی حکومت سارے کام نہیں کر سکتی، تو پھر مختلف علاقوں کے، پھر اس صوبائی جو ان کے ذیلی حکومتیں تھیں ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ان مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکزی حکومت والے ہیں، البتہ یہ کہ مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں سونپ رکھی ہیں
اپنے خاص بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محبوب سمجھ کر ان کو ڈیوٹیاں سپرد کر رکھی ہیں. وہ کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں، کسی کو دولت مند کرتے ہیں، کسی کی مصیبت مشکلیں ہٹاتے ہیں، کسی کو یہ کچھ کرتے ہیں. یہ نظریہ تھا ان مشرکین کا. اللہ کو مانتے تھے، سپریم پاور اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن ذیلی طور پر کچھ نہ کچھ خاص بندوں کے حوالے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھتے تھے کچھ اختیارات سپرد کیے گئے ہیں، اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں. نبی آ کر یہ سمجھاتا تھا کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیارات سپرد نہیں کر رکھے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں، سارے کام اللہ خود کرتا ہے. اور لا الہ الا اللہ ہر نبی کی دعوت رہا. ہر نبی کے پروگرام میں لا الہ الا اللہ رہا. سورہ انبیاء 17 پارے کی پہلی سورت، اس کے اندر لکھا ما ارسلنا من قبلک من رسول، میرے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے الا نوحی الیہ، ہم اس کی طرف یہ پیغام بھیجتے رہے انہ لا الہ الا اللہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، میری ہی بندگی بات کرو. ہر نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں. تو بتانا یہ تھا کہ مسئلہ الہ کو سمجھنا ہے. ان قوموں نے مسئلہ الہ کو نہیں سمجھا تو نبیوں کی مخالفت کی. اور آج بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہے. نبی تو موجود نہیں لیکن نبی کا پیغام سنانے والے موجود ہیں. آج بھی مسئلہ الہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نبی کا سچا پیغام سنانے والوں کو لوگ مختلف القابات سے نوازیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ وہابی ہے. شاید یہ لفظ پرانا سا ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی ویلیو رہی ہے کہ نہیں رہی، لیکن کسی زمانے میں بہت زیادہ پاپولر تھا. یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہ وہابی ہیں. وہابی اس معنی میں جو وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کو گالی دے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ. نہ گستاخ ہیں نہ منکر ہیں. گستاخوں پر بھی خدا کی لعنت ہو، منکرین انبیاء اور اولیاء پر بھی خدا کی لعنت ہو، ان کی توہین کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو، اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں، اور اللہ ہی کو الہ ماننے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں. کلمہ تب کسی کا معتبر ہوگا خدا کے نزدیک اللہ ہی کو الہ مانے. زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور باہر نکل کے اوروں کو الہ مانے. کوئی بیٹے دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی مالدار بنانے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، یہ ان کو الہ ماننا ہے. جو شخص سمجھتا ہے کہ وہاں سے اولاد ملتی ہے یہ اس کو الہ مان لیا ہے. جو شخص سمجھتا ہے فلاں جگہ سے مجھے شفا ملتی ہے اس نے الہ مان لیا اس کو. منہ سے وہ اس کو الہ کہے نہ کہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں سے شفا ملتی ہے، اس نے الہ مان لیا. اللہ اعلان کرتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کہ شفا دینے والا بھی اللہ ہے. جس نے یہ وجود بخشا ہے وہ بیماری لا سکتا ہے اور بیماری ہٹا بھی سکتا ہے. وہ عاجز تو نہیں آ گیا، وہ معاذ اللہ سمجھ بوڑھا تو نہیں ہو گیا، وہ ریٹائر نہیں ہو گیا. وہ اسی طرح ہے. اللہ اسی طرح ہے جو پہلے دن سے تھا اور قیامت تک وہ ایسا ہی رہے گا. کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اللہ نے وجود بخشا سے دنیا وجود میں آ گئی. ساری دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا، پھر اللہ رہیں گے. جب تک کسی مسلمان کا یہ ذہن نہیں بنتا میرے دوستو تو اس کے عقیدے میں شرک جراثیم موجود ہیں. خدا کی قسم اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارا کوئی مطالبہ کسی شخص سے کوئی نہیں. واللہ العظیم قرآن میرے سامنے ہے، اس کے ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں، کسی انسان سے کوئی مطالبہ نہیں. نہ مال کا مطالبہ ہے، یہ بھی مطالبہ نہیں کوئی شخص ہمیں مسافہ کرے، لیکن یہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. بس اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے نظریات ٹھیک کر لو، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق نظریات ٹھیک کر لو. اور آپ حضرات تو اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ میں ہر بزرگ کو مانتا ہوں، بزرگوں کے منکر کو لعنتی سمجھتا ہوں.
صحابہ کو مانتا ہوں، صحابہ کے بزرگوں کو منکرین کو لعنتی سمجھتا ہوں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کو تو کافر سمجھتا ہوں۔ جو نبی سچے نبی کا منکر ہے وہ کافر ہے، چاہے مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ نبی کے گستاخ اور بے ادب کو کافر سمجھتا ہوں، اور صحابہ کا جو گستاخ ہے میرا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے، چاہے کہ اس کو کافر کہے نہ کہے۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ کافر ہے۔ کہ جس کو اللہ اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کا رسول اچھا سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھنے والا کو خدا کا اور اس خدا کے رسول کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن باقی ساری دنیا کے جتنے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ اب جو ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو پہلے گزروں کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے منکرین کو لعنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توحید بیان کرتے وقت اللہ کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ کسی نبی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں کائنات میں، لیکن اللہ کا حق ان کو بھی نہیں دیا جا سکے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو محمد مصطفیٰ نے سنایا ہے۔ آیت نمبر 158 یاد رکھنا سورہ اعراف کی، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، ابھی ختم نہیں بات۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔